السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل کے تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اب بالترتیب چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کی شان میں جو احادیث ہیں اس کے تعلق سے ترجمہ کیا جائے۔ سب سے پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انت منی، کہ آپ میرے نزدیک بمنزلت ہارون من موسیٰ، اسی طرح ہیں جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں، یعنی بالکل سگے بھائی تھے دونوں یہ، اور دونوں نبی تھے، تو جتنے قریبی ہیں حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اتنے ہی قریبی آپ ہیں میرے، بس فرق یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، یہاں آپ نبی نہیں ہیں، اتنا ہی فرق ہے، ورنہ آپ مجھ سے اتنے ہی قریب ہیں۔ اس کا موقع وہ آیا تھا کہ آپ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے صحابہ کرام کو لے کر، اور آپ کی عادت تھی کہ اپنے پیچھے مدینے میں کسی کو ذمہ دار بنا کے جاتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ نے ذمہ دار بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو منافقین نے طعنہ دینا شروع کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ سے نکل جانے کے بعد پورے لشکر کو لے کر طعنہ یہ دیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ محبوب نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اسی لیے آپ کو چھوڑ دیا گیا اور تمام کو لے جایا گیا ساتھ میں۔ طعنہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو دل برداشتہ کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی جھوٹ بول رہا ہو، لیکن بار بار بولنے سے آدمی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں طعنوں کی سخت مذمت کی گئی، پوری سورہ ہے سورہ ہمزہ اسی بارے میں، جو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، طعنے کستے ہیں، ان کے بارے میں۔ اس سے اپنی زبان کو ہر حال میں بچانا چاہیے۔ تو اس سے تکلیف ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چنانچہ ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکلے ہوئے کافی وقت نہیں ہوا تھا، ابھی قریب ہی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے کہ منافقین یہ طعنے کس رہے ہیں مجھے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی میں یہ جملے ارشاد فرمائے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا کیا درجہ ہے میرے نزدیک۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہاڑ طور پہ گئے تھے تورات لینے، تو اپنا قائم مقام بنائے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو، وہ مقام میں آپ کو دیے جا رہا ہوں، تو کتنی بڑی بات۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تسلی ہوئی، اور اس کے بعد آپ خوشی خوشی واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے تک آپ ہی مدینہ طیبہ کے امیر رہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شان کی بات تھی۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جو بغض رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے نفرت کا راستہ نکالتے ہیں، جیسے منافقین نے نکال دیا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت راہ دکھائی، ایک اونچی شان بتائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس لیے نفرتی لوگوں کے نفرتی راستوں کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، جو شان والے ہیں وہ رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ دوسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَ غَدًا، کہ کل میں اسلامی پرچم عطا کروں گا رجلاً، ایک ایسے شخص کو، یفتح اللہ علی یدیہ، کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ خیبر فتح فرمائیں گے، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اور وہ شخص وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور ان کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑی شان کی بات تھی، لیکن آپ نے ابھی نام کا اظہار نہیں کیا، کل صبح کی بات تھی یہ۔ فلما اصبح الناس، جب صبح ہوئی، غدو، سارے کے سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، سارے صحابہ، کلہم یرجون ان یعطاہا، ہر ایک اس بات کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش انہیں عطا کیا جائے اسلامی پرچم، کیونکہ 5 قلعے تھے خیبر میں، 4 تو فتح ہو گئے، 5واں فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اس 5ویں کے بارے میں یہودیوں کو بڑا زوم تھا کہ یہ فتح نہیں ہو سکتا، یہ ہر حال میں ہمارا ہی رہے گا، دشمن کتنا بھی مضبوط رہے۔ چنانچہ بہت سے انہوں نے کوشش کی لیکن نہیں ہوا فتح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا تھا کل فتح ہوگا۔ اب یہ بڑی قیمتی بات تھی صحابہ کے لیے، تو سارے صحابہ نظریں اٹھائے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، کہاں ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ وہاں موجود نہیں تھے کیونکہ وہ ان کو آشوب چشم ہو گیا تھا، جس کو بولتے آنکھ آنا، آنکھیں لال ہو گئی تھیں، تکلیف تھی، وہ خیمے میں تھے۔ تو صحابہ نے فرمایا یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں شکایت ہے، تکلیف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں لے آؤ میرے پاس، فأتی بہ، لایا گیا، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کے ان کی آنکھوں میں لگا دیا، فبرأ، اسی وقت شفا ہو گئی، دونوں آنکھوں کی تکلیف ختم۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کألم یکن بی وجع، گویا کہ مجھے تکلیف ہی نہیں تھی، ایسی میری آنکھیں بالکل شفا یاب ہو گئیں۔ فأعطاہ الرأیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی پرچم ان کے ہاتھ میں عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، کہ میں جاتے ہی جہاد شروع کر دوں؟ ہاں، جو ہم جیسا ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، باقی لوگوں سے جہاد شروع کر دوں میں جاتے ہی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تنزل بساحتہم، پہلے قلعے کے سامنے پڑاؤ ڈالو، اترو اپنے تمام لشکر کو لے کے، آخری مرتبہ ثم ادعوہم الی الاسلام، انہیں اسلام کی دعوت دو، حالانکہ دی جا چکی تھی اس سے پہلے صحابہ کے ذریعے، پھر بھی ایک مرتبہ آخری موقع اسلام کی دعوت دو، اگر قبول کر لیں تو کوئی بات نہیں۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ، اللہ کا ان پر کیا حق ہے، کیا حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے بتا دو وہاں بیٹھ کر۔ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذریعے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی، خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ اس زمانے کے بڑی قیمتی چیز تھی، سرخ اونٹ، جب کسی کو بہت بڑا انعام دینا ہو تو کہتے تھے اسے سرخ اونٹ دے دیا جائے، تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا کسی ایک آدمی نے بھی اگر ہدایت قبول کر لی، لہذا آخری مرتبہ دعوت دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آخری مرتبہ دعوت دی، سارے حقوق بتائے، لیکن ان لوگوں کو بڑا زوم تھا کہ ابھی تک فتح نہیں ہوا، آپ کیا فتح کریں گے، لہذا انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور وہی کارنامہ کہ انہوں نے قلعے کا جو دروازہ تھا اسے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث تو یہاں ختم ہو گئی، اب آگے کی جو بات ہے یہ دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو سردار تھا خیبر کا، اس آخری قلعے کا، اس نے ایک رات پہلے خواب دیکھا تھا کہ اس پر شیر حملہ آور ہو رہا ہے۔ وہ بڑا بے چین تھا اس خواب کو لے کر، تو اس نے اپنی اہلیہ سے بھی کہا کہ یہ خواب مجھے بڑا پریشان کر رہا ہے۔ اس نے کہا ایسے ہی خواب ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں لوگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سامنا ہوا
تو اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں بن فلاں ہوں، یہودیوں کا سردار ہوں۔ اس نے پلٹ کے پوچھا تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نام تو میری ولادت کے ساتھ علی رکھا گیا، لیکن لوگ مجھے اسد اللہ و اسد رسول کہتے ہیں، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر۔ یہ لفظ اسد اور شیر سنتے ہی اسے خواب یاد آ گیا کہ کہیں یہی تو تعبیر نہیں ہے، یہی تو مجھ پر حملہ کرنے والا نہیں ہے، اور وہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے چند منٹوں میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تو گویا ہو سکتا ہے، حدیث میں نہیں ہے، کتاب تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خواب وہی رہا ہو جو اس نے دیکھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی آسانی سے الحمدللہ خیبر فتح کیا، یہاں تک کہ سارے کے سارے یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سرنگوں ہو گئے، بھیک مانگنے لگے کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، ہماری پوری دنیا میں کوئی زمین نہیں ہے رہنے کی، آپ جتنا جزیہ بولیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں یہاں سے بھگایا نہ جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب تک ہم چاہیں گے تب تک تمہیں یہاں رہنا ہے، اور تمہیں اتنا جزیہ دینا پڑے گا، کھجوروں میں بھی، کھیتوں میں بھی، انگور کے باغ میں بھی، سب میں آپ نے جزیے متعین فرما دیے۔ خوشی خوشی وہ تیار ہو گئے رہنے کے لیے، اور یہ بھی فرمایا تھا جب ہم مناسب سمجھیں گے تمہیں یہاں سے بھگا دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں خیبر سے بھی بھگا دیا گیا۔ تو اس پوری حدیث، اس پورے واقعے میں جو شخصیت سب سے ممتاز ہو کر سامنے آتی ہے وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہی کے ہاتھوں پہ اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی۔ تیسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی، کہ بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں، وانا منہ، اور میں ان سے ہوں۔ یہ انتہائی قربت کی وجہ سے بھی ہے، اور یہ خاندان ایک ہونے کی وجہ سے بھی ہے، خون بھی وہی ہے، تو لہٰذا ہر اعتبار سے یہ جملہ فٹ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، نسباً بھی، رشتہ داری کے اعتبار سے، اور ایمان کے اعتبار سے، اور گھر میں رہنے کے اعتبار سے، پوری زندگی شادی تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہونے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبتوں سے انہیں پالا، کیونکہ انہی کے والد حضرت ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، تو حسن سلوک کے طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح اپنے گھر میں پالا۔ تو بالکل بنتا ہے یہ جملہ کہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اتنا قرب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد کی روایت جو بہت مشہور ہے، راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مولا ہیں۔ مولا یہ لفظ ولی سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں آقا، سردار، اس کے معنی آتے ہیں انتہائی قریبی، دل کے قریب، یہ سارے معنی میں قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ سارے معنی فٹ آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ ہمارے انتہائی قریبی ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، بالکل جو مقام ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ہمارے سر پہ، ہماری آنکھوں پہ ہے وہ مقام۔ یہ خم ایک مقام آتا ہے، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں، مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ جا رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خم کے مقام پہ آپ نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بازو کھڑے تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا قریبی سردار ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی خم کے خطبے میں عطا فرمایا۔ خطبہ ختم ہوتے ہی سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکبادی دی کہ آپ کی یہ شان، آپ کی یہ عزت، آپ کو بہت بہت مبارک۔ اس کے بعد بہت سارے صحابہ آگے بڑھتے گئے اور مبارکبادی دیتے چلے گئے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا فی کا مثل من عیسیٰ،
کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مثال بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب غزتہ الیہود حتیٰ بہتوا امہ، کہ ایک فرقے نے یعنی یہودیوں نے ان سے دشمنی کی، یہاں تک کہ ان پر تہمت لگائی، نعوذ باللہ، بغیر والد کی پیدائش، حالانکہ وہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھے۔ تو ایک فرقے نے تہمت لگائی، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ أَنزَلُوهُ بِمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور دوسرا فرقہ عیسائی نصارہ، انہوں نے محبت کی اور اتنا غلو کر دیا، اس مقام تک پہنچایا جو ان کا مقام نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا کا بیٹا اور خدا تک پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سلسلے میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، آپ کی حالت بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ ایک آپ سے نفرت کریں گے یہاں تک کہ آپ پر الزامات لگائیں گے، ایک آپ کے نام کے دعوے دار ہوں گے یہاں تک کہ آپ کی شان میں اتنا غلو کریں گے جس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ جو یزیدی مزاج لوگ ہیں، جو ایک سوچ بنی تھی، ایک فکر بنی تھی انتہائی غلط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کربلا کے بعد بنائی تھی گستاخوں نے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یہ لفظ لگ رہا ہے مرتضیٰ، جس کے معنی ہیں چنے ہوئے، پسندیدہ، یہ علماء اہل سنت نے لگائے ہیں ان کے جواب میں جو گستاخیاں کر رہے تھے یزیدی مزاج کے لوگ، کہ حضرت علی ہمارے نزدیک مرتضیٰ ہیں، ہمارے بھی پسندیدہ ہیں، اللہ کے بھی پسندیدہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں، اور ادھر وہ شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں یہ لقب دیا گیا حضرت علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی شان میں گستاخیاں کی ہیں کرنے والوں نے، اللہ ضرور ان سے بدلہ لے گا۔ دوسرا ہے روافظ لوگ، شیعہ روافظ، جو ان کے نام کے دعوے دار ہیں، ان کے احکامات میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کرتے، لیکن دعویٰ بہت ہے، اتنا دعویٰ، اتنا غلو، نعوذ باللہ، ان کی کتابیں پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ، اللہ معاف کرے، اتنا حد کر دیا ان لوگوں نے، اتنے اختیارات دے دیے جتنے اختیارات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے تیار نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو یہ ہے غلو، یہ غلو میں انتہا کر گئے، اور ادھر یہ مزاج کے لوگ جو ہے تہمت اور گستاخی میں انتہا کر گئے۔ دو طرح کے لوگ۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم وہی راہ اختیار کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ داماد، آپ اہل بیت کے ایک اعلیٰ ترین فرد، آپ انتہائی اللہ اور اس کے رسول کے محبوب، نہ ان کی شان گھٹائی جائے نہ اس میں غلو کیا جائے۔ تو یہ بہت راہنما ہمارے لیے ہے یہ حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہلک فی رجلان، میرے سلسلے میں یہ دونوں فرقے ہلاک ہو جائیں گے آخرت میں، جو میری شان میں گستاخی کرے وہ بھی، اور جو غلو کر گئے وہ بھی۔ اس کے بعد آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، فرماتے ہیں کنت شاکیا، کہ میں بیمار تھا اور انتہائی شدید بیمار، فمر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، وَأَنَا أَقُولُ، اور میں اس وقت دعا مانگ رہا تھا، دعا یہ مانگ رہا تھا اللہم ان کان اجلی، اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے، فَأَرِحْنِي، تو آرام کے ساتھ میری روح نکال دیجیے۔ بڑی اچھی دعا، آرام کا میرے ساتھ معاملہ فرمائیے، روح آرام سے نکلے۔ وَإِن كَانَ مُتَأَخِّرًا، اور اگر میری موت ابھی نہیں ہے، مجھے زندہ رہنا ہے، فَارْفَعْنِي، تو مجھ سے بیماری کو ہٹا دیجئے، اس بیماری کو اپنے فضل سے ہٹا کر مجھے شفا دے دیجئے۔ وَإِن كَانَ بَلَاءً، اور اے اللہ اگر یہ بیماری میرے لیے آزمائش ہے، فَصَبَّرَنِي، مجھے صبر کی توفیق دے دیجئے۔ تو بڑی پیاری دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آدمی کبھی شدید بیمار ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا میں کس طرح دعا کروں، یہ بڑی اچھی دعا، اے اللہ اگر موت کا وقت ہے، آرام کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے، اور اگر موت ابھی نہیں آنی ہے، اس بیماری کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور اگر یہ کسی گناہ کے غلطی کے بدلے میں آزمائش کے طور پہ آ گیا، صبر کی توفیق دے دیجئے۔ یہ دعا ختم ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلت، کیا بہترین آپ نے دعا مانگی، پھر مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاعاد علی، پھر میں نے ایک مرتبہ اعادہ کیا، یہ دعا پھر مانگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہم عافیہ، اے اللہ انہیں عافیت عطا فرمائیے، وشفیہ، اور انہیں شفا عطا فرمائیے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فمشتکیت وجعی بعد، اس کے بعد کبھی مجھے ویسی تکلیف ہی نہیں ہوئی، بیماری ہی نہیں ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ بیماری ختم ہو گئی۔ تو یہ فضائل تھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا جذبہ ایمانی اور جذبہ اطاعت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔